پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ جب کوئی ایک شخص جس کی شادی ہوتی ہے یہ کیوں ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی اب وہ تو بیوی کی سنتا ہے, اب تو وہ میری نہیں سنتا یا وہ وقت نہیں دیتا. بھائی نیچرل سی بات ہے, ایک شخص جس کی شادی ہوئی ہے اس کی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا ہے, اس کی زندگی میں ایک نئی چیزیں شروع ہوئی ہیں, وہ وقت بھی اب ظاہر ہے کیوں نہ دے. پہلی بات, کیا ان میاں بیوی کا آپس میں جو بانڈ ہے کیا وہ اسٹرانگ ہونا ضروری نہیں ہے؟ یہ اس کے اندر تمام وہی فیکٹرز رہنے چاہیے جو پہلے تھے. کیا ان کا اپنا ایک دوسرے کے ساتھ گرو کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا ان کا مل کے اس فیملی سسٹم کو سمجھنا اور اس اپنی فیملی سسٹم کو سمجھنا جو انہوں نے بنانی ہے آگے, کیا اس کو ضروری نہیں ہے؟ کیا ایسی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ میاں اگر بیوی کے ساتھ یا بیوی اگر میاں کو وقت دے رہی ہے, اسپیشلی شادی کے کچھ پہلے ویکس میں, پہلے مہینوں میں, تو گھر والوں کو پرابلم ہونے لگ جاتی ہے کہ جی بڑا ایک عجیب جملہ ہے, ایسے کمرے چوں باہر نہیں آتا. یار بڑا عجیب ہے. جوائنٹ فیملی میں یہ لوگ اکثر سنتے ہیں ایسے کمرے چوں باہر ہی نہیں آتا, ایسے کمرے ہی بڑا اندر ایسے, مطلب اور بھی جو جملے ہیں, خیر میں یہاں نہیں بولنا چاہتی. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یار ایک شخص کی شادی ہوئی ہے, اس کو سمجھنے دو. ایک بندہ اس کی زندگی میں ہے, وہ اس پورے جنجال پور سے نکل کر ایک ایسے زون میں ہے جہاں وہ بہتر فیل کرنا چاہ رہا ہے. اور یقین کریں زندگی کے رش میں اور زندگی کی چک چک میں تو ویسے اس نے 4 ہفتے بعد دوبارہ انہیں چکروں میں لگ جانا ہے. تو وہ جو 4 5 6 ہفتے ہیں, 2 مہینے 3 مہینے, اس کو کر لینے دے یار. جو اپنی ایز پہ آنا چاہ رہا ہے, فیملی 2 میاں بیوی ان کا آپس میں ہارمنی ہوئے گی نا, تو عورت بھی جو ہے وہ مینٹلی اس پیس پہ ہوگی کہ اچھا اب میں نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, میں نے باقیوں کو بھی دیکھنا ہے. اگر وہ اسی چیز کے لیے ترسے رہیں گے نا کہ اچھا یار ہم اب ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پا رہے اور ہر وقت ہم نے فیملی کو خوش رکھنا ہے, یہ ناراض نہ ہو جائے, وہ ناراض نہ ہو جائے, اس کی نہ بات سننی پڑ جائے, اس کی نہ بات سننی پڑ جائے, یہی ہر وقت سر پہ تلوار لٹکی رہے, ہاں 10 بج کے کمرے سے نکلو ورنہ پتہ نہیں یہ نہ کچھ کہہ دے کوئی, وہ نہ کچھ کہہ. یار ان کو جگہ ایزی دے دیں, وہ آلریڈی ایک جوائنٹ فیملی میں ہیں, ان کو ویسے ہی اسپیس کمپرومائزڈ ہے, ان کو ویسے ہی ایک پرسنل لائف کا ہر وقت چیک ان کے اوپر ہے, کتنے بجے کمرے گئے, کتنے بجے کمرے چوں باہر آئے نے, کتنے باری بیچ کے ٹائم میں کمرے میں گئے. مطلب لیٹ دیم ہیو دیئر پرائیویسی. اٹس ویری امپورٹنٹ. جوائنٹ فیملی میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ پرائیویسی کسی کو دینا حرام ہے, وہ چاہے ان کا پرسنل آؤٹنگ کا ٹائم ہو, یا پرسنل اندر کمرے میں بیٹھ کے نا بندہ 100 چیزیں بات بھی کرتا ہے, 100 چیزیں سلجھاتا بھی ہے, ایک دوسرے کو ویسے ہی وقت دیتا ہے, بیٹھ کے اکٹھے مووی بھی دیکھتا ہے, کچھ نہیں تو بیٹھ کر اپنی پرانی باتیں کرتا ہے, اپنے ہارٹ بریکس ڈسکس کرتا ہے. کمرے میں بیٹھنے کا مطلب صرف ایک چیز نہیں ہوتا. اور سم ٹائمز جو بندہ باہر سے آیا ہوتا ہے نا اس کے لیے بڑا امبیرسنگ ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ یار ہر وقت ساری آنکھیں اس کو گارڈ کر رہی ہیں, اور وہ بڑا امبیرسنگ سی سچویشن ہو جاتی ہے. یہ باتیں ہم نہیں کرتے کسی سے, یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے, یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الفا نے یہ اگر سپیس کریٹ کی ہے گھر میں اور وہ یہ کہتا ہے کہ بیٹے آپ جاؤ, آپ اپنا ٹائم گزارو, تو سوچیں وہ کتنی مینٹل پیس میں وہ ٹائم گزار رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اس مینٹل سٹریس میں ٹائم گزار رہے ہیں کہ ہائے آدھا گھنٹہ اور لیٹ ہو گیا تو پتہ نہیں کی کچھ سننا پڑ جائے گا. آپ کو خود کہنا چاہیے جاؤ بیٹا آپ لوگ نکل جاؤ کہیں باہر, گھومو پھرو, جاؤ ٹائم دو اپنا. کیوں؟ یہ ضروری ہے, فیملی سسٹم کے لیے ضروری ہے, بجائے اس کے کہ وہ جب بات جائیں آپ منہ بنا کے بیٹھ جائیں. آج پھر باہر چلے گئے, کل سے گئے سر, او یار جانے دیں. کیا کرنا ہے اپنے ساتھ بٹھا کے, کیا کرنا ہے؟ یہ روز روز نہیں چیزیں ہوتی ہیں, زندگی ویسی اتنی مصروف ہے, لوگ روز روز کہاں ٹائم ملتا ہے. ویکینڈز پر ٹائم ملتا ہے, 2 ویکینڈز بعد ملتا ہے, کبھی کبھی 3 کبھی کبھی مہینے بعد ملتا ہے. پھر بچے ہو جاتے ہیں, پھر بچوں کی کھپ کپاڑی شروع ہو جاتی ہے. یہ ٹائم بڑا پریشیس ہوتا ہے. فیملیز کو گرو کرنے کے لیے یہ پرسنل ٹائم بڑا ضروری ہے, اس کو دیں, مت اس پہ فساد کھڑا کریں گھر میں. یا پھر ایک اور بڑا ٹیمپرامنٹ ہے الفا کا, جب بیٹا گھر آئے گا نا تو اب بیوی کو ٹائم نہیں دے گا, پہلے ماں کو ٹائم دے گا, 2 گھنٹے 3 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارے گا, یا باپ کو ٹائم دے گا, ماں باپ کو ٹائم دے گا. رات 11 یا 12 بجے وہ کمرے میں انٹری مارے گا, تب تک بیوی صبح کی تھک چکی ہوگی. کیا کوالٹی ٹائم وہ گزاریں گے؟ اور اس کو یہ پریشر ہے کہ نہیں وہ میں 2-3 گھنٹے نہیں گزاروں گا تو مجھے یہ سننا پڑ جائے گا ہوں بیوی شادی ہوگی تو بیوی دے تھلے لگی ہے, آندے ہی کمرے چ بڑھ جانا. کتنی کوئی غلط بات ہے, سوچیں. مطلب میں یہ باتیں کہہ رہی ہوں تو مجھے عجیب لگ رہا ہے, لیکن یہ کہنی ضروری ہے. وہ جو کمرے میں جانے کا کانسیپٹ ہے نا وہ ہمارے دماغوں میں بس اتنی سی ڈبی میں بند ہے, بس اس ڈبی سے باہر نہیں آتا. ہیلدی کمیونیکیشن کے لیے آپ کو وہ سپیس دینی پڑتی ہے جوائنٹ فیملی میں ایک کپل کو
کہ جو اپنی پرانی باتیں کر سکیں یار, اپنے پرانے ہارٹ بریکس, اپنے پرانے فیئرز, ان کے بارے میں ڈسکس کر سکیں. وہ کہاں کریں؟ باہر جا کے ڈیٹ ماریں, کہیں باہر ہوٹل میں جا کے بات کریں, کہاں کریں؟ کمرہ بک کرا کے کہیں بات کریں, گھر میں ہی کریں گے نا. وہ ٹائم دیں گے تو کریں گے نا یار. اسی ٹائم میں انہوں نے باتیں بھی کرنی ہے, سونا بھی ہے, صبح اٹھنا بھی ہے. مطلب سمجھے نا بات کو. بات کے 12 بجے اگلا بندہ پہنچے گا, اس سے پہلے وہ ٹائم نہیں دے گا. 12 بجے پھر بیوی تھکی ہوگی, پھر اسے ہوگا کہ اچھا اب تو تم اتنی کوئی نڈال پڑی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی تلخ اور بڑی سخت اور بڑی ضروری بات ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو الفا کا ان چیزوں میں رول بڑا امپورٹنٹ ہے. الفا کا سٹینڈ لے لے گا نا کہ نہیں نہیں, آئی ایم دیئر ٹو سی, کوئی بات کر کے دیکھے, بیٹا جاؤ آپ اپنا مزے سے ٹائم گزارو, ٹھیک ہے. تو الفا کو ان چیزوں میں انبائسڈ ہونا پڑتا ہے, اور یہ انسیکیورٹیز کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ یار میرا بچہ کہیں میرے سے کہیں دور نہ چل جائے. بھائی کدھر چلا جائے گا, کدھر چلا جائے گا؟ ماں کی جگہ بیوی لے سکتی ہے, خود سوچ کے بتائیں. ماں کی جگہ بیوی لے سکتی ہے. ماں ہے یار, بیوی بیوی ہے. کچھ بھی کر لو, ماں کی جگہ بیوی نہیں لے سکتی. بیٹا کمرے میں جائے گا, میں نے یہاں تک دیکھی ہیں چیزیں, اتنی مجھے یہ واہیات لگتی ہیں کہ بیٹا کمرے میں جائے گا, کمرے کا دروازہ کیوں بند کیا ہے, لاک کیوں کیا ہوا یار. مطلب یہ کتنی کچھ تکلیف دہ چیزیں. آپ لوگ, کئی لوگ ہیں جو ریلیٹ کر رہے ہیں اس سے. شرم نہیں آتی یہ بات سوچتے کرتے ہوئے بھی کہ آپ کیوں, کیا مصیبت ہے آپ کو کہ آپ کسی کو پرائیویسی نہیں دے رہے؟ کمرے کا دروازہ کیوں بند تھا, لاک کیوں تھا؟ یہاں تک مطلب کریزی حد تک میں نے لوگوں کی سچویشنز دیکھی ہیں کہ اتنی کوئی انسیکیورٹی کہ بچے جو ہیں, وہ جو بیٹا ہے وہ ماں کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے, بیوی کے پاس نہیں جائے گا. یہ حد ہے, یہ حد ہے, اور یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. کیا مصیبت ہے بھائی, کیا مصیبت ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کی یہ کچھ ایپیسوڈز کی ایک چھوٹی سی سیریز تھی جو بیسیکلی ہم نے کور کی ہے, لیکن اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں گے. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپکس کے اوپر بات کی جائے, چاہے وہ ایسے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم روٹین میں بات نہیں کرتے, جس طرح میں نے اس کے اندر کافی ساری چیزوں کے اوپر پوائنٹ کیا جو ہم روٹین میں نہیں بات کرتے, تو آئی ووڈ لو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. آپ میرے سے آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے میسج میں, کمنٹس میں لکھ کے بتائیں, اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ دیٹ. کیونکہ میری نظر میں ایک ہیلدی سوسائٹی جو ہے وہ بننی بہت ضروری ہے. اور آج کی جنریشن جس طرح سے گرو کر رہی ہے, جن حالات میں ہے, اور جس طرح سے ہمارے ہاں ماحول بنتا چلا جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ فیملی سسٹم کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ دا مومنٹ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, ہم ایسے آب و ہوا اور ایسی انوائرمنٹ میں ہمارے بچے کہ جہاں پر ہماری کوئی چیز جو نہیں ہے جو ہمیں سنبھال سکے. لیکن اگر ہمارا فیملی سسٹم اسٹرانگ ہے, اگر ہماری تربیت اسٹرانگ ہے, اگر ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہے, اگر ہم ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں پل بڑھ رہے ہیں, تو ہمارے لیے بہت آسان ہے زندگی کی مشکلات کو, پرابلمز کو ہینڈل کرنا. ہمیں رشتوں کی قدر ہے, ہمیں پتہ ہے ہم نے رشتوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, ہم نے دبے بغیر, گھٹے بغیر کس طرح اپنے آپ کو ایک اسٹیبل ہیومن بینگ بنانا ہے, ایک انڈیویجول بنانا ہے, تاکہ ہم پروگریس کر سکیں زندگی میں, اپنے بچوں کے لیے, خود کے لیے, اپنے اسپاؤسز کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے سپورٹیو ہو سکیں. تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر میری کسی بات سے کسی کا دل دکھا ہے, اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں, لیکن میرا مقصد ہرگز کسی کو افینڈ کرنا نہیں ہے. کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. ہم زندگی کی دوڑ میں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو سوچنے پرکھنے کی ضرورت ہے, اور اگر کہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں اس کے لیے معافی مانگنے میں یا ان کو ہمیں ریکٹیفائی کرنے میں برا نہیں فیل کرنا چاہیے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سب کچھ ہم اپنوں کے لیے کر رہے ہیں, اور اگر ہم اپنوں کے لیے وہ چیز نہیں کر سکتے جو ہمارے اپنوں کے لیے ضروری ہے, تو پھر ہماری یہ ایفرٹس ہیں یہ بالکل بیکار ہے. اپنا خیال رکھیے گا.